باقی سارا سب کچھ چھوڑو، باقی سب کچھ چھوڑو۔ میں روتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ، رات کو جب مجھے زبردست بخار، آج کل رات کو مجھے زبردست بخار، گلے کی خرابی، اچانک رات کو جب میں نکلا بڑے کمبل اوڑھ کر، اور خود دل میں خیال آیا، اذان سے پہلے کا وقت کوئی 3:30 4 بجے کا وقت تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ چونکہ رات کو میں نے مطالعہ کیا تھا، اس کاغذ پر میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے، یہ کاغذ میرے جیب میں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تیرے لیے قربان جاؤں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس رات کے اندھیرے میں کتنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت گلی کوچوں کے اندر پھر رہے، چوری کرنے کے لیے پھر رہے، کتنے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت رنگ رلیاں رل رہے ہیں، اور کتنے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر بند کمروں کے اندر لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ زنا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اس ذات پر، یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ رات کو مجھے خیال آیا جب میں پیشاب کے لیے باہر نکل رہا تھا، 3:30 4 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے کہا کہ چونکہ یہ میں نے مطالعہ کیا تھا نا، تو میں نے دل میں خیال آیا کہ میں قربان جاؤں واقعی تیری ذات پر۔ اس وقت گلی کوچوں کے اندر گیٹ کی طرف میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے بہت سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو گلی کوچوں کے اندر گھوم رہے، کسی دیوار کو پلانگ کر رہے ہیں اور چوری کرنے کے لیے، اور کتنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت بند کمروں کے اندر زنا کے لیے شراب کے نشے میں مست ہو کر شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، زنا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ کیا کیا منہ کالا کرتے ہیں۔ لیکن تو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور تو ان کے صدر کو کھولتا کیوں نہیں ہے؟ تو ان کے بارے میں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ پھر اپنے بارے میں خیال آیا کہ تم کتنے بڑے گناہگار ہو، لیکن تم ممبر پر جب بیٹھتے ہو تو میں قربان جاؤں اس کی ذات پر کہ جو میرے گناہوں کو اگر کھول کر تمہیں بتا دے کتنا خبیث اور کتنا گندا انسان تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو میں زندگی بھر کے لیے رسوا ہو جاتا ہوں۔ اور تم میں سے بھی کتنے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، جو ماں باپ کو گالیاں دے دیتے ہیں، اور جو خدا نخواستہ دوسرے نشاور چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں بتاتا کہ تمہارے سامنے جو مقتدی بیٹھا ہوا ہے، جو مگرمچھ کا آنسو بہا رہا ہے اور اس کی زندگی کے یہ طریقہ کار ہے، زندگی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کریم اور مہربان، لیکن جس سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ مجھے اور آپ کو نہیں آیا، اور جس کے ساتھ صلح کرنے کا طریقہ اور سلیقہ مجھے اور آپ کو نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب سانس ہے تو چانس ہے، ابھی چانس ہے میرے عزیزوں، اس کو منانے کی کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، ابھی جب تک میں اور آپ زندہ ہیں نا، وہ ماننے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی آ کر مجھ سے صلح کر لے، کوئی آ کر مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر لوں۔ اس لیے وہ بڑا کریم ہے اور مہربان ہے، معافی کرنے اور معاف کرنے اور عفو درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ پکڑنے کو، جہنم میں لے جانا، جہنم میں گرا دینا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بیمار کرنا، پریشان کرنا، یہ اس کا پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ وہ نہیں چاہتا۔ لیکن ہم جب اتنے زیادہ غدار ہوتے ہیں، جب اتنے زیادہ باغی ہوتے ہیں، اتنی زیادہ سرکش اور نافرمان ہو جاتے، تھوڑا سا ایک دھکا دے کر کینسر کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، فالج گرا دیتا ہے۔ ایک شخص کی وجہ سارے گھر کے ماحول کو، سارے گھر کے ڈسپلن کو برباد کر کے تہ و بالا کر دیتا ہے، سبوتاژ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح بھی کرتا ہے۔ جب ہم نہ مانیں، جب ہم دلیری کے ساتھ گناہ بھی کرتا رہے اور زنا بھی کرتا رہے، پھر دن کو لوگوں کو بتاتا بھی پھرے کہ فلان کی بیٹی کے ساتھ میں نے ایسا کر لیا ہے، فلان کے بیٹے کے ساتھ میں نے ایسا کر لیا ہے، فلان کے گھر کے اندر میں نے چوری کر لی، فلانے کو میں نے قتل کر لیا۔ وہ تو چھپاتا ہے، جب ہم خود لوگوں کے سامنے بول بول کر بیان کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بواسیر کے اندر مبتلا کر کے ذلیل کرتا ہے۔ پھر بھی کہتا ہے کہ چلو میں اس کو بیمار کرتا ہوں، شاید بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اسے جہنم سے بچا دو۔ پھر کینسر کے اندر مبتلا کرتا ہے، گردوں کو فیل کرتا ہے، اور جگر کے اور پھیپھڑے کے حصے کو خراب کر کے اور اس کو ڈیمیج کر کے، اور پھر اسی طرح بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ شاید میرے یہ بندہ اب توبہ کر کے مان جائے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہیں مانیں گے تو پھر آخر میں نتیجہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ سب کچھ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میں تمہیں اپنے سے بہت نیک سمجھتا ہوں، حقیقتاً میں آپ کو اپنے آپ سے بڑا نیک سمجھتا ہوں۔